إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد عامر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہو چکا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو وحی نازل ہوئی تھی، آج انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کے مراحل کے بارے میں پڑھیں گے. پچھلے ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے وہ حدیث پڑھی تھی جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیٹیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو آیتیں نازل ہوئی تھیں ان آیتوں کے بارے میں، اور وہ واقعات جو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آئے تھے، ان واقعات کے بارے میں ذکر ہوا تھا. آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ایپیسوڈ. پچھلے ایپیسوڈ میں جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو اس وقت جبریل علیہ السلام آئے تھے آپ کے پاس چند آیات لے کر کے، مگر ابن ہشام نے ابن اسحاق کے ذریعے سے جو روایت نقل کیا ہے اس کے مطابق جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں اس وقت آئے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، اور جبریل علیہ السلام اپنے ساتھ ریشمی کپڑا لائے تھے جس پر کچھ لکھا ہوا تھا، یعنی کہ کچھ آیتیں لکھی ہوئی تھیں، اور جسے دکھا کر کے آپ نے کہا تھا پڑھنے کے لیے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. ابن ہشام نے جو حدیث مینشن کیا ہے اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نیند سے جگتے ہیں اس کے بعد آپ غار حرا سے نکل کر کے جانے لگتے ہیں، تو اس وقت جب بیچ پہاڑ میں ہوتے ہیں تو اوپر سے ایک آواز آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا تو آپ کے اوپر ایمان لانے والوں میں سر فہرست آپ کی بیوی ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد وہ غلام جن کو آپ نے آزاد کیا تھا یعنی کہ زید ابن حارث، پھر انہوں نے ایمان لایا، اور ان کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے بہت ہی قریبی دوست ہیں انہوں نے ایمان لایا. اور پہلا غلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا تھا وہ تھے بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوپر کی حدیث میں یہ بات گزری تھی کہ کچھ وقت کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، تو صحیح بخاری کی ایک روایت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے رکنے کی وجہ سے اتنا زیادہ پریشان ہو گئے اور غمگین ہو گئے تو آپ خود کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا چاہتے تھے، کیونکہ آپ کو اس بات کا ڈر تھا آپ کو نبی کے طور پر چننے کے بعد کہیں آپ کو اللہ نے چھوڑ نہ دیا ہو. مگر اس روایت کے الفاظ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا دینا چاہتے تھے، تو یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ الزہری کی کمنٹ کا ایک حصہ ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں. پھر وحی روکے جانے کے کچھ وقت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دوبارہ وحی کی جاتی ہے، اور ان آیتوں کی وحی کی جاتی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، یعنی کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے اٹھو، پھر ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور بتوں سے الگ رہو. تو ان آیتوں کے ساتھ وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ان آیتوں کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسلام کی طرف لوگوں کو بلانا شروع کیا، ایسے لوگوں کو جو سمجھدار ہیں، باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، صحیح اور غلط کی پہچان کر سکتے ہیں، اور غلط کو چھوڑ کر صحیح کو اپنا سکتے ہیں. یہ سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا. اس وقت تک کچھ مرد اور کچھ عورتیں ایمان کے اندر آ چکے تھے. پھر ایمان والوں کی جو تعداد تھی وہ 30 تک پہنچ گئی. پھر اللہ کے رسول علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کھلے روپ سے دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا اور کہا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، غرض آپ کو جس بات کا حکم کیا گیا ہے اس کو
صاف صاف سنا دیجیے اور ان مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے۔ اس آیت کے نزول کے بعد کھلے طور پر دعوت دی جانے لگی اور کھلے طور پر اسلام کی طرف بلایا جانے لگا، اور جب یہ دیکھا گیا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات پر ایمان لا رہے ہیں اور اسلام کو اپنا رہے ہیں، جو مشرکین تھے وہ مایوس ہونے لگے۔ اس پیریڈ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ دار ارقم میں چپکے سے ملا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو قرآن کی آیات پڑھ کر سنایا کرتے تھے اور ان کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبیلے کے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے، جہنم سے ڈرایا کرتے تھے، ان کو شرک چھوڑ کر کے اسلام کو اپنانے کی دعوت دیا کرتے تھے۔ کبھی آپ صفا پہاڑ پر چڑھ جاتے اور قریش کے لوگوں سے مخاطب ہوا کرتے تھے، ان کو سمجھایا کرتے تھے اور اسلام کی اچھی باتیں سکھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد معاملہ اتنا سنگین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے قریش کے لوگ لگ گئے، قریش کے مشرکین لگ گئے، مگر آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کو متعین کیا تھا، جنہوں نے آپ کی حفاظت فرمائی بھی۔ کئی مرتبہ ابو طالب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حوالے کیے جانے کے مطالبات کیے گئے، مگر ابو طالب نے اس بات سے انکار کر دیا۔ مشرکین عرب نے پوری کوششیں کر ڈالی مگر آپ کا نقصان نہ کر سکے، اس لیے لالچ دینے لگے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو چھوڑ دیں گے تو آپ کو راجہ تسلیم کر لیا جائے گا اور لوگ آپ کی باتیں ماننے لگیں گے۔ جب یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی تو آپ نے کہا کہ اللہ کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر کے رکھ دیں تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا۔ مشرکین عرب مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے، بہت سخت رویہ اختیار کرتے تھے۔ انہوں نے اتنا زیادہ ظلم کر دیا کہ کچھ مسلمان ایسے تھے جو گزر گئے اور کچھ لوگوں نے اپنی آنکھیں کھو دی۔ پھر دھیرے دھیرے معاملہ سنگین ہوتا چلا گیا اور مشرکین سخت سے سخت ہوتے چلے گئے اور وہ اسے درد اور تکلیف دیا کرتے تھے تاکہ وہ اسلام کو چھوڑ کر کے واپس اپنے پرانے دین کی طرف آ جائے۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے قریش کے اس ظلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی طرف مسلمانوں کو ہجرت کر کے جانے کی اجازت دے دی۔ پہلا جو گروپ حبشہ کی طرف گیا اس گروپ میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، مگر جب ان لوگوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی خبر سنی تو پھر وہ لوٹ کر کے مکہ ہی آ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مشرکین عرب کا جو ظلم تھا وہ کم نہ ہوا۔ دوسری جماعت لوٹ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرتی ہے اور اس جماعت میں 83 مرد 11 عورتیں تھیں۔ جب مشرکین عرب نے دیکھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے لوگ دن سے دن بڑھتے ہی جا رہے ہیں اور ان کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے مسلمان مضبوط ہوتے جا رہے تھے، تو انہوں نے ایک پالیسی اپنائی۔ انہوں نے بنو ہاشم بنو المطلب کے ساتھ کاروبار کرنا بند کر دیا تھا، کیونکہ یہ 2 ایسے قبیلے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے۔ انہوں نے ان کے لوگوں کے ساتھ شادی بیاہ بھی بند کر دیا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا، ان کو بوائیکاٹ کر دیا، اور یہ بوائیکاٹ کا سلسلہ 3 سالوں تک چلا۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا اور اس بوائیکاٹ کو اللہ رب العزت نے اپنے کرم کے ساتھ ختم کر دیا اور تمام مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کے بعد راحت ہوئی اور وہ لوگ پھر پرانی حالت کی طرف لوٹ آئے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنی زندگی کو گزارنے کے اہم ہدایات حاصل کرنے کی اور ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔